بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ذرا ایک پل ٹھہر جائیے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور سوچئے۔ ایک ایسا بادشاہ جس کا نام صدیوں سے نہ صرف تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے بلکہ قرآن کی مبارک آیتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں کی زبانوں پر جو نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے، ذوالقرنین علیہ السلام، وہ پاک شخصیت جسے رب العالمین نے مشرق سے مغرب تک پورے عالم پر حکومت عطا کی، وہ رحمت والا بادشاہ جس نے یاجوج ماجوج جیسی فساد پھیلانے والی امت کو لوہے اور تانبے کی مضبوط دیوار کے پیچھے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ لیکن اے اہل ایمان، سوال یہ ہے کہ کون تھے یہ ذوالقرنین؟ کیا یہ وہی سکندر اعظم تھے جنہیں آج کی دنیا الیگزینڈر دا گریٹ کہہ کر پکارتی ہے، یا پھر یہ کوئی اور رب کا نیک بندہ تھا جس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ الکہف میں موجود ہے، رحمت اور انصاف کے پیکر کے طور پر کیا گیا ہے؟ اور پھر وہ 1838 عیسوی کا سال، جب سارس کی زمین سے ایک رہسمئی مورتی سامنے آتی ہے جس نے صدیوں پرانا راز دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے 3 مشکل سوالات طے کیے تھے، اور انہی سوالوں میں سے ایک تھا، ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ کیا تھا وہ سوال، اور قرآن نے اس کا جواب کس انداز میں دیا؟ کیوں آج تک یہودی قوم ایک غیر یہودی بادشاہ کو اپنا ہیرو مانتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا وہ دیوار جس نے یاجوج ماجوج کو روک رکھا ہے آج بھی کہیں موجود ہے؟ دوستوں، یہ قصہ صرف ایک بادشاہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک الہی رہس، ایک تاریخی حقیقت اور ایک روحانی سبق کی داستان ہے جو صدیوں سے دل و دماغ میں سوال بن کر گونجتی رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے ان تمام سوالوں کے حقیقی جواب تلاش کریں گے۔ ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس دور میں جب بابل جیسے مضبوط شہر کو فتح کیا گیا تھا، جب یہودیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزادی نصیب ہوئی تھی، اور جب ایک بادشاہ نے عدل و انصاف کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ آج کی انسانیت بھی اس کی مثالیں دیتی ہے۔ تو آئیے اس مبارک سفر کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب عرب کے مکہ شہر میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ہر روز لوگ سرور عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اسلام قبول کر رہے تھے۔ مکہ کے بڑے لوگ پریشان ہو گئے، انہیں خوف تھا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پورا شہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا۔ انہوں نے سوچا کہ کسی طرح لوگوں کو اس دین حق سے روکا جائے۔ آخر کار مکہ کے یہ سردار آپس میں ملے اور ایک چالاکی بھری سازش طے کی۔ انہوں نے طے کیا کہ اب کچھ کرنا ہوگا، اور پھر یہ سارے سردار مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب یہ مکہ کے سردار مدینہ پہنچے تو انہوں نے وہاں کے ایک بہت بڑے یہودی عالم سے ملاقات۔ انہوں نے اس عالم سے کہا، ہمیں کچھ ایسے مشکل اور گہرے سوال بتا دیجئے جس کا جواب کوئی عام انسان کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ ہم یہ سوال جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ اگر وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو ہم مکہ کے لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کر دیں گے کہ یہ شخص معاذ اللہ نبی نہیں ہے، بلکہ ایک جھوٹا انسان ہے جو لوگوں کو اپنے پرکھوں کے دین سے بھٹکا رہا ہے۔ یہودی عالم نے ان کی ساری باتیں دھیان سے سنی اور 3 سوال لکھ کر ان کے حوالے کر دیے۔ ساتھ ہی انہیں یہ کھلی ہدایت بھی دی، اگر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ان 3 سوالوں کا سچا اور صحیح جواب دے دیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور پھر تم لوگوں کو چاہیے کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آؤ اور اسلام قبول کر لو۔ مکہ کے سرداروں نے اس عالم کی بات مان لی اور 3 سوال لے کر اپنے شہر مکہ واپس لوٹ آئے۔ جب یہ سردار مکہ پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ 3 سوال پیش کیے۔ پہلا سوال، ہمیں اس شخص کے بارے میں بتائیے
جو پورب سے لے کر پश्चिम تک کے علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا، یعنی ایک ایسا بادشاہ جس نے بڑے بڑے علاقے جیتے تھے۔ دوسرا سوال، وہ کچھ نوجوان کون تھے جو ایک ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف چلے گئے تھے؟ اور تیسرا سوال، ہمیں روح کے بارے میں بتائیے، روح کیا ہوتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الکہف نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارک میں ان تینوں سوالوں کا بالکل صاف، حکمت بھرا اور حقیقی جواب دیا گیا۔ پہلا سوال کا جواب ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے، جہاں بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو پورب سے لے کر پश्चिम تک علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ذوالقرنین ایک نیک اور سچے بادشاہ تھے۔ وہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے، بہت ہی رحم دل اور انصاف پسند انسان تھے۔ ذوالقرنین وہی بادشاہ تھے جنہوں نے انسانیت کو یاجوج ماجوج کے ظلم سے بچانے کے لیے لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنائی تھی، اور اس دیوار کی وجہ سے یاجوج ماجوج اس کے پیچھے قید ہو گئے اور باہر نہیں نکل سکے۔ تو دوستوں، قرآن سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ ذوالقرنین کون تھے، مگر اب ضروری تھا کہ اس کو تاریخی لحاظ سے بھی ثابت کیا جائے۔ دنیا کے لوگ حیران تھے، آخر وہ کون شخص تھا جس نے پورے عالم پر حکومت کی تھی، مگر اس کا نام اتہاس کی کتابوں میں ٹھیک سے درج بھی نہیں کیا گیا۔ یہ بات جھوٹی بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کا ذکر قرآن کریم میں تھا۔ اس لیے بہت سے مورخین، اتہاس کار اور علم رکھنے والوں نے اس پر تحقیق شروع کر دی۔ شروعات میں بہت سے لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ ہی ہیں، جسے آج دنیا الیگزینڈر دا گریٹ کے نام سے جانتی ہے۔ مگر اصل مشکل تب سامنے آئی جب دیکھا گیا کہ قرآن والا ذوالقرنین تو ایک مونوٹسٹ، ایک خدا کو ماننے والا تھا، انصاف پسند اور رحمت والا انسان تھا، جبکہ الیگزینڈر دا گریٹ ایک ظالم، لٹیرا اور ناانصاف حکمران تھا۔ اس کے ظلم کی کہانیاں آج تک دنیا بھر میں مشہور ہیں، اور سب سے اہم بات، الیگزینڈر ایک موحد، ایک خدا کو ماننے والا نہیں تھا بلکہ بت پرستی کرتا تھا۔ اس لیے یہ بات اب بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ قرآن والا ذوالقرنین اور الیگزینڈر دا گریٹ یہ دونوں مختلف شخصیتیں تھیں۔ وقت گزرتا رہا اور بڑے بڑے اتہاس کار اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ اصلی ذوالقرنین کون تھے، کس زمانے میں تھے اور کہاں سے تھے، مگر بہت سی کوششوں کے باوجود زیادہ تر لوگوں کو کوئی پختہ ثبوت نہیں مل سکا۔ پھر آئی 20ویں صدی کی شروعات، اور اسی دور میں ہمارے ملک بھارت نے ایک بڑے عالم، ایک ذہین اسکالر، ایک فنکار، مفکر نے ایک رہسمے بالکل صاف طور پر بیان کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ان سے پہلے کوئی بھی نہیں کر سکا۔ دوستوں، یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی لمبی اور گہری تحقیق کے بعد یہ واضح کیا کہ قرآن میں ذکر شدہ ذوالقرنین دراصل سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دا گریٹ نہیں ہیں، بلکہ ذوالقرنین تو وہ پاک اور عدل پسند بادشاہ تھے جو الیگزینڈر کی پیدائش سے تقریباً 250 سال قبل اس دنیا سے رخصت فرما چکے تھے۔ یہ وہ بادشاہ تھے جن کی سلطنت نے اپنے دور میں اتنی بلندیاں چھوئیں کہ الیگزینڈر کی سلطنت بھی ان کے مقابلے میں کم تر تھی۔ مگر افسوس، تاریخ لکھنے والوں کی غیر انصافی اور جان بوجھ کر برتی گئی بے رخی کے سبب اس شاہ عالم کا نام آج اتنی شہرت نہیں پا سکا جتنی کہ سکندر کو حاصل ہوئی۔ لیکن احباب کرام، وہ بادشاہ کوئی اور نہیں، حضرت سائرس عظیم علیہ رحمہ تھے، جنہیں آج دنیا سائرس دا گریٹ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد سے پہلے بھی کئی مصنف اور تاریخ دان یہ رائے پیش کر چکے تھے کہ ذوالقرنین اور سائرس عظیم ایک ہی شخصیت تھے، مگر ان کے پاس وہ تحریری اور علمی دلائل نہیں تھے جن سے یہ بات
پوری طرح ثابت ہو سکے، اس لیے یہ دعویٰ مضبوط نہیں ٹھہرا۔ مگر جب مولانا آزاد نے اپنی تحقیق پیش کی تو قرآن کریم کی آیتیں، تاریخی نقوش اور انصاف پر مبنی حوالوں کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ ذوالقرنین وہی سائرس عظیم ہیں۔ پھر لوگوں کے دلوں سے یہ شک کا گرد و غبار ہٹ گیا اور اس رائے کو تسلیم کر لیا گیا۔ اگر تاریخ کی کتابوں کی باریکیوں سے دیکھا جائے تو یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ قرآن میں ذوالقرنین کی جو خوبیاں اور افعال درج ہیں وہ سب حضرت سائرس عظیم علیہ رحمہ کی زندگی میں نمایاں طور پر موجود ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے قرآن کے نازل ہونے سے قبل یہودی قوم ذوالقرنین کو کیسے پہچانتی تھی اور سائرس عظیم کو کیوں اپنا محسن سمجھتی تھی، تو اس کا جواب ہزاروں سال پہلے کی تاریخ میں درج ہے۔ قریب 2600 سال قبل مڈل ایسٹ کے علاقے میں دو بڑی سلطنتیں ہوا کرتی تھیں، ایک کو موڈیا کہا جاتا تھا اور دوسری کو بابل، جسے انگریزی میں بیبیلون کہتے ہیں۔ اسی دور میں بابل کا تاج ایک ظالم بادشاہ کے سر پر سجایا گیا۔ بختر نصر نام کا یہ تاناشاہ وہ شخص تھا جس نے اپنی رعایا کو غلام بنا ڈالا تھا۔ پھر اس کی حرص تمام نجر، شام اور فلسطین کی سرزمین پر جا پڑی، کیونکہ وہاں رہتے تھے بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم، جو اس دور میں اپنے اصلی دین اور توحید کی تعلیمات سے بہت دور جا چکی تھی۔ انہوں نے نبیوں کو جھٹلانا، شراب نوشی، زنا اور گناہوں کی زندگی کو اپنی عادت بنا لیا تھا، یہاں تک کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نبی ان کی اس بغاوت سے روکنے آتا تو وہ اسے ماننے کی بجائے قتل کر ڈالتے تھے۔ ان نافرمانیوں اور سرکشوں کی سزا میں اللہ تعالی نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا۔ بخت نصر نے ان پر حملہ بول دیا اور شام و فلسطین کی دھرتی لہو سے لال ہو گئی۔ اس نے ہزاروں یہودیوں کو بے رحمی سے قتل کر ڈالا، لاکھوں کو قیدی بنا کر بابل کی زنجیروں میں جکڑ لیا اور جاتے جاتے ان کا سب سے مقدس ہیکل سلیمانی بیت المقدس تک تہش نہش کر دیا۔ یہیں سے بنی اسرائیل کی بدقسمتی اور غلامی کے دن شروع ہو گئے۔ ادھر ایران کی سرزمین پر اسی دور میں انسان نام کی ایک چھوٹی سی سلطنت موجود تھی۔ وہاں کے شہنشاہ تھے کمبوجیا، ایک خود غرض حاکم جسے نہ اپنی رعایا سے محبت تھی اور نہ ہی جہاد کی روحانی طلب، مگر اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا، سائرس، جو بچپن سے ہی جہاد، شجاعت اور انصاف کی تعلیم سے لبریز تھا۔ کچھ عرصے بعد بابل کی حکومت میں تبدیلی آ گئی، کیونکہ بابل کے عام لوگ پہلے ہی حضرت سائرس عظیم علیہ رحمہ کو دل سے قبول کر چکے تھے اور انہوں نے اشارہ دے دیا تھا کہ وہ حق کے ساتھ ہیں، یعنی سائرس کے ساتھ۔ جبکہ سائرس بابل پہنچے تو انہیں تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، بلکہ جب شہر فتح ہوا تو ہر طرف خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، جیسے ایک عظیم رہنما کے انتظار میں پورا شہر بچھا ہوا ہو۔ سائرس عظیم نے جب بابل کو فتح کیا تو ان کا سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ تمام یہودیوں کو آزاد کر دیا جائے اور انہیں اپنے آبائی وطن یعنی شام اور فلسطین لوٹنے کی پوری اجازت ہے۔ اور یہیں سے یہودیوں کے دلوں میں حضرت سائرس عظیم کا وہ مقام بن گیا جسے آج تک وہ مسیحا اور راہ نجات کا دروازہ سمجھتے ہیں۔ دنیا بھر کے یہودی آج بھی سائرس عظیم کو اپنا ہیرو اور محسن مانتے ہیں۔ بابل کی فتح کے بعد سائرس عظیم علیہ رحمہ کو ایک اور بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا سامنا ہوا یاجوج اور ماجوج نام کی ایک فتنہ خیز اور تباہی پھیلانے والی قوم سے۔ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو پہاڑوں کے درمیان سے نکلتی اور پھر انسانی آبادیوں پر حملہ بول دیتی، قتل و غارت، لوٹ مار اور بربادی کے نشان چھوڑ جاتی۔ جب اس قوم کا فتنہ بڑھ گیا تو مخلوق نے سائرس عظیم کے پاس آ کر فریاد کی، اے بادشاہ عدل، ہمیں اس تباہی سے بچا لو۔ سائرس نے لوگوں کی فریاد سن کر دو پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی ایک عظیم دیوار بنوا دی، ایک ایسی مضبوط رکاوٹ جسے یاجوج اور ماجوج ہمیشہ کے لیے اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئے۔ اس دن کے بعد وہ انسانی آبادی پر دوبارہ کبھی حملہ نہ کر سکے۔
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہی عظیم شخصیت سائرس دا گریٹ ہی حقیقی ذوالقرنین تھے، اور اس بات کو آج علم، تاریخ اور سائنس تینوں ایک ساتھ تسلیم کرتے ہیں۔ سن 1883 میں سائرس کی ایک قدیم مورتی دریافت ہوئی، جس میں صاف صاف دکھائی دیتا ہے کہ ان کے سر پر دو سینگوں والی ٹوپی ہیلمٹ، اور یہی وہ علامت ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم میں انہیں ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا کہا گیا۔ اتہاس کے بڑے بڑے محرکین اب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ سائرس عظیم علیہ رحمہ توحید پر یقین رکھتے تھے، یعنی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے، اور قرآن میں بھی ذوالقرنین کے بارے میں یہی ذکر ہے کہ وہ مونوتھیسٹ یعنی توحید پسند اور نبی صفت شخصیت تھے۔ تو جب تمام نشانیاں ان کی سلطنت، ایمان، عدل، رحمت، حکمت اور کارناموں کی باتیں سائرس اور ذوالقرنین سے یوں مل جائیں، تو یقیناً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصلی ذوالقرنین حضرت سائرس عظیم علیہ رحمہ ہی تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہی معلومات سامنے رکھی۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے علم حاصل کیا ہوگا، آپ کو ہر بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے، سوال دینا چاہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی ویڈیو میں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے یار دوست رشتہ داروں کو شیئر کیجیے، تاکہ ان کو بھی اپنے اتہاس کی جانکاری ہو، کیونکہ اگر ہم اپنے اتہاس کو جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے۔ اللہ حافظ دوستوں۔